أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 اور 88. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں ان آیات سے پہلے عیسائیوں کے حالات کا تذکرہ کیا کہ عیسائی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ دنیا میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے قرآن مجید سنا تو ایمان لے آیا، اور اس شخص نے ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد کی جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے، مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے. تو اس دور میں جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی جب ان کو پتہ چلا کہ جو جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبر ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، وہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں وہی لے کر، تو یہ انہیں ایک اتفاق نظر آیا. اور پھر قرآن مجید میں جب اسے یہ پتہ چلا کہ سورہ مریم میں ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اور مریم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، ان کو برا نہیں کہا گیا. اور برا بھی کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور مسلمانوں کو اس شخص نے جب تک چاہے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی. مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو وہاں سے لے جانے کے لیے آئے تھے اس نے واپس کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب حلال و حرام کا تذکرہ فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جب تک یہ تورات پر اور انجیل پر عمل کرتے رہے تب تک تو ان کے اندر اچھائیاں رہی، لیکن جیسے جیسے تورات سے انجیل سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے پاس حرام چیزوں کا ارتکاب بڑھ گیا، اور ایسی نجس چیزیں وہ استعمال کرنے لگے جو ایک انسانی طبیعت بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. اور پھر دوسروں کا مال غلط طریقے سے رشوت کے ذریعے اور سود کے ذریعے حاصل کرنا ان کا ایک پیشہ بن گیا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر پابند ہیں، تو وہ ہر طرح کے حرام چیزوں سے ناپاک چیزوں سے بچ رہے ہیں. لیکن جو لوگ شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو آج ان کے اندر حرام چیزوں کا ارتکاب بڑھ گیا ہے.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کاروبار مسلم علاقوں میں بہت زیادہ ہے، مسلم بازار میں بہت زیادہ ہے۔ ایک تو حرام چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے مسلمانوں کے بیچ میں، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، بازار مسلمانوں کا، اور ساتھ میں مسلمانوں کے بازار میں، مسلم محلوں میں، مسلم معاشرے میں لین دین کا کاروبار کسی بھی چیز کا ہو تو وہاں غلط طریقے سے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر یہ کمانے کا راستہ بھی بہت ہو گیا ہے۔ اور سود، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سود کا استعمال کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دینا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سود کا استعمال کر کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود سے جنگ کی دعوت دے رہی ہے۔ اب اگر یہ مسلمان پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمیں ایسا کر دے، ہمیں ویسا کر دے، تو کیسے ہوگا؟ جب حرام چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے بعد ہماری دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم پر رحم فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کے استعمال سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں کی جاتی، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے ایک مثال دے کر کہا تھا کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں حقیقت میں اسے بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے مدد کا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب تو میری مدد کر، تو میری مدد کر۔ نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کی غذا حرام کی، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ کیسے ایسے پریشان حال مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو مسلمان حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جو پریشانیاں مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں اور ان پریشانیوں پر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام غذا استعمال کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم خود ہی اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہماری زندگی میں ہم ایسی غذا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہیں دھوکہ دے کر، کہیں جھوٹ بول کر ہم کماتے ہیں یا نہیں کماتے؟ کسی کو رشوت دے کر ہم کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں؟ کسی کے ذریعے، سود کے ذریعے ہم پیسہ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں؟ اپنی ضرورت پر ہم کسی کے پاس سے سود لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ یہ سب چیزوں پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں ہم بھی اس غلط کام میں ملوث ہیں، تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ حرام چیزوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کی ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے مومنو، تم ان پاک چیزوں کو حرام مت کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ وہ پاک چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں اس کو حرام مت کرو، وہ آپ کے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، اس کا استعمال کرو۔ آپ اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو کہ میں اس غذا کو، اس فنا چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کبھی کسی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے استعمال نہیں کر پاتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی جائز چیز، کسی پاک چیز، کسی حلال چیز کو آپ حرام مت بنا دو۔
ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، وہ قیامت تک حلال رہنے والا ہے۔ آپ اگر اس کو حرام کر رہے ہو تو آپ حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ اس کے برعکس اللہ نے جس کو حرام کر دیا آپ اس کو حلال مت کرو، کیونکہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہنے والی ہے، اور حرام اس وجہ سے ہے کہ یقیناً اس میں آپ کا نقصان ہے۔ تو جس میں آپ کا فائدہ ہے اللہ نے اس کو حلال کر دیا، اور جس میں آپ کو نقصان ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ لہذا اے مومنو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کر دو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گوشت کھاتا ہوں تو گوشت کی وجہ سے میرے اندر شہوت بھڑکنے لگتی ہے، زیادہ شہوت آ جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس شہوت پر کنٹرول کروں، اس لیے میں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، میں اپنے آپ پر گوشت کو حرام کر دیتا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ نہیں کھاتے ہو کسی وجہ سے کوئی بات نہیں۔ انسان دنیا کے اندر بہت سے غذائیں استعمال نہیں کرتا ہے، کچھ سبزیاں بھی ایسی ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتی، نہیں اچھی لگتی ہے طبیعت کے حساب سے، لیکن وہ حرام نہیں کرتا اس کو۔ ایسے ہی کچھ لوگ، کسی کو فلاں کا گوشت پسند آتا ہے، کسی کو فلاں کا گوشت پسند نہیں آتا، نہیں اچھا لگتا ہے، نہ کھائیں، لیکن اس کو آپ حرام کر دو گے، یہ کہو گے کہ اس کو میں اپنے اوپر حرام کر دیتا ہوں، تب حرام کرنے والے آپ کو، آپ پر اللہ نے حلال کر دیا ہے، آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حد سے تجاوز ہے، حکم مت لگاؤ اس چیز کے اوپر، آپ کو نہیں کھانا ہے مت کھائیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس پر زب کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ زب جس کو سانڈ بھی کہا جاتا ہے، عرب میں جو گرگٹ کی طرح بڑا سا جانور ہوتا ہے، بڑا گرم ہوتا ہے اور یہ صحرا میں پایا جاتا ہے، عرب اسے بہت کھاتے ہیں۔ تو زب کا جانور رکھا ہوا تھا، یہ اس کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود تھے، وہ کھانے لگے، آپ نے ان کو دیکھا وہ کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے دوسری غذا استعمال کر رہے ہیں۔ کھانا مکمل ختم ہوا لیکن آپ نے اس گوشت پر ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے زب نہیں کھایا، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے کھاتے رہے، آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا۔ اس کو حدیث تقریری کی بھی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی کام نبی کے سامنے کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تو وہ کام بھی جائز ہے، وہ جائز ہے۔ تو آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا، آپ نہیں کھائے، کیونکہ آپ کو طبیعت کے حساب سے وہ نہیں اچھا لگتا تھا، آپ نے کبھی وہ غذا استعمال نہیں کی تھی۔ عرب میں بہت سے لوگ ایسے لوگ تھے جو اس غذا کا استعمال کثرت سے کرتے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر فوجی، ایک جری انسان، اور بعض لوگ چونکہ وہ گرم بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم بھی ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو وہ پسند تھا، تو انہوں نے کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ لیکن نہ کھانے کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دیا، اور نہ خود کو اچھا نہیں لگا اس لیے پوری قوم کے لیے حرام کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کھایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو وہ حلال رہے گا، وہ حلال رہے گا۔
اب اگر یہ کہا جائے کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، بالکل وہ کھانا جائز ہے۔ اگر وہ کھانا غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے پاک کر دی گئی ہیں، آپ اسے جو حلال کر دی گئی ہیں اسے حرام مت کرو۔ اور اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ لوگ آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، کیسے آپ دن و رات گزارتے ہیں۔ تو آپ کی عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہم نیک بن سکیں۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں اب آئندہ سے یہاں سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں روزانہ دن میں روزہ رکھا کروں گا، ہر دن روزہ رہوں گا، ہر دن روزہ رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں اب یہاں سے ہر رات نماز میں گزاروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، جب بھی رات شروع ہو جائے گی نمازوں میں لگا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے رہوں گا تاکہ ہماری عبادت زیادہ ہو، روزانہ روزہ رکھوں تاکہ عبادت زیادہ ہو، روزانہ راتوں میں نمازیں پڑھتا رہوں تاکہ عبادت زیادہ ہو جائے، عورتوں سے دور رہوں تاکہ مسائل نہ رہیں اور عبادت میں دل لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ کو اطلاع دی جاتی کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر یہ عہد کیا ہے، اس طرح عہد کر کے وہ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے ملاقات کی، کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسے ایسے کہا ہے؟ کہا ہم نے ایسا کہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا بس ہم چاہتے ہیں کہ عبادت زیادہ کریں، زیادہ عبادت کریں، نیک بنیں۔ تو آپ نے فرمایا اما انا فاصلی وارقد، اما انا فاصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں دن میں کبھی روزے سے رہتا ہوں اور کبھی بغیر روزے سے، رات میں کبھی نمازیں پڑھتا ہوں اور کبھی سو جاتا ہوں، بیویوں سے، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے کہا یہ ہے میرا طریقہ، یہ میرا طریقہ ہے۔ دن کے بھی الگ الگ کام ہوتے ہیں، روزہ صرف روزہ ہی نہیں ہے، روزے کے علاوہ بھی چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں روزی دی، ہم کو اس کا استعمال بھی کرنا ہے، دن میں محنت بھی کرنا ہے، قوم کی خدمت بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، گھریلو حالات بھی ہیں، سب ہیں۔ اور راتوں میں صرف نمازیں پڑھتے نہیں رہنا ہے، تھوڑی سی نمازیں پڑھنا ہے، سونا بھی ہے تاکہ جسم اچھا رہے، آنکھیں اچھی رہیں، تر و تازہ رہیں اور بیمار اور نڈھال نہ ہوں۔ اور ہم عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی ہے، یہ تو فرق ہے ہم میں اور فرشتوں میں۔ تو اس طرح سے ہم یہ ساری مشغولیت کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ بھی تو خیر کا کام ہے، پھر اس کے بعد اچھی ازدواجی زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو دنیا کے اندر بعض عابد و زاہد قسم کے لوگ نکاح نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، آبادیوں میں نہیں رہتے، بند کمروں میں، کہیں جنگلوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں کوئی انسان نہ آئے نہ جائے،
ایسی جگہ جا کر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ 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 ہو انہیں اس طرح کے رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر اب یہاں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہونے والا ہے۔ پہلے تو لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے، اب جنگلوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ کس کے جنگل میں جائیں گے؟ مار کے بھگائے گا وہ آدمی۔ ایک دن 10 دن دیکھا آ کے بیٹھا ہوا ہے، پتہ چلا وہاں سے پٹائی شروع ہو گئی، کیوں کہ کل کو یہاں بیٹھا رہے گا، قبضہ کر لے گا یہ آ کے، یہ نہیں قبضہ کرے گا، اس کے مریدین آ کے قبضہ کر لیں گے۔ تو اب یہ صوفیوں کو یا ایسے ناٹک کرنے والوں کو اب کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے، تو ان لوگوں نے اب باقاعدہ مراکز بنا کے رکھے ہیں، مراکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کو کچھ نام دیا گیا ہے جی، خانقاہیں، خانقاہ کے نام سے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ فلاں عالم صاحب کی خانقاہ ہے، یہ فلاں خانقاہ ہے، یہ ان کی خانقاہ ہے۔ ہندوستان کے اندر نارتھ انڈیا کے جو بڑے علماء ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی خانقاہیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جاتے ہیں خانقاہوں میں بند بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم بھی خانقاہ میں جا کر دیکھے تھے، ہم نے حیدرآباد کے اندر ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ کی اونچائی پر بڑی سی خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خانقاہ کے اندر۔ تو پہلے تو بڑی مشکل سے اندر جانے دیا گیا، جو بھی آتا تھا ہم کو روکنے لگتا تھا۔ تو ایک شخص سے ہم نے دوستی کر لیا، باتیں کرتے کرتے اس کے حالات معلوم کیے، کہا کہ بس ایک جھلک ہم کو دیکھنی ہے اندر ہوتا کیا ہے۔ تو اس نے کچھ شرطیں لگا دی، ان شرائط کے ساتھ ہم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہم اندر گئے، بڑا سا حال تھا، اندر گھسے، مکمل اندھیرا، مکمل اندھیرا، اور جتنی جو دیواریں نظر آ رہی چاروں طرف سے، ہر دیوار کی طرف، ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے لوگ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر بدن پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کسی کے بدن پہ چادر ہے، کسی پر رومال ہے، اور وہ ڈل رہے ہیں، اندھیرا بھی ہے، پھر ان کا چہرہ دیواروں کی طرف ہے، تنہا بیٹھے ہیں اور جھوم رہے ہیں، آوازیں نہیں آ رہی لیکن کچھ بھی۔ تو ہم تھوڑا سا اندر گئے، دیکھا ایسے نظارہ ہے، بیچ میں پورا خالی ہے۔ پھر تھوڑا سا ایک کنارے گئے، جیسے امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے مسجد میں، ایسے وہاں کمرے بنے ہوئے تھے اسی دیوار کے کنارے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ کمرے میں جا کر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا، ہم وہاں جھانکنے گئے، انہوں نے روک دیا، نہیں وہاں مت جائیے۔ پھر بھی ہم نے دیکھا تو پتہ چلا وہاں بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے صاحب بیٹھے ہوئے، ہو کی آوازیں اندر سے آ رہی ہیں، انتہائی دھیمی آواز۔ ہم نے یہ کیا ہے؟ یہ خانقاہ ہے۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ ابھی ایک شخص ہیں سجاد نعمانی نام کے، نارتھ انڈیا کے بڑے مشہور عالم شمار کیے جاتے ہیں، صوفی انسان ہیں، جو ہمیشہ عقید توحید سے اور توحید والوں سے نفرت والی کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سعودی عرب میں پڑے ہیں، مدینہ منورہ میں، لیکن ساری زندگی سعودی عرب کو گالیاں دیتے رہے ہیں۔ لوگ ان کو بڑا عالم مانتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی تقریروں میں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں سعودی عرب پر۔ جہاں وہ 4-5 سال پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے آئے، اب اس علاقے کو یہودیوں کا ادارہ کہتے ہیں، یہودیوں کا ادارہ۔ اس کا مطلب وہ یہودیوں کے ادارے میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 4-5 سال یہودیوں کے ادارے میں تربیت حاصل کی ہے، اسی ادارے کو یہودیوں کا ادارہ کہتے ہیں۔ تو اس شخص کی بھی بہت بڑی خانقاہ ہے، اور خانقاہ میں یہ ہوتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، قباء کی وادی میں آئے، ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ آئے، وہاں ایک مسجد بنائی۔ مسجد اوپن جگہ ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی وہاں بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اپنے مسائل لا سکتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تمام لوگوں کے مسائل وہاں، بچے وہاں پڑھتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے وہاں ہوتے ہیں، صبح شام وہاں درس ہوتے ہیں۔ وہ کوئی خفیہ اندھیری ایسی کوئی جگہ نہیں ہے،
جہاں چھپ کر بیٹھنا ہو، آنکھیں بند کرنا ہو، منہ چھپانا ہو، یہ عبادت کی جگہ ایسی نہیں ہوتی۔ اگر عبادت کی جگہ ایسی ہوتی، عبادت کا یہ طریقہ ہوتا خانقاہوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، ویسے ہی نبی بنائے جانے کے بعد بھی جا کر بیٹھتے۔ لیکن آپ نبوت سے پہلے بیٹھتے تھے، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، اس کے بعد آپ غار حرا میں نہیں گئے، اس کے بعد کبھی آپ غار حرا نہیں گئے، پھر غار حرا میں جا کر عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اگر غار حرا میں آپ عبادت کرتے تھے 13 سال مکہ کے، تو مکہ والوں کو پریشانی ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ مکہ والے آپ پر اعتراض کرتے؟ نہیں کرتے۔ آپ وہاں غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ والوں کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آپ جب کعبے کے سامنے آ کر عبادت کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو عبادت کا طریقہ ہے ہمارے طریقے سے الگ ہے، اور ان کی عبادت کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر یہ طریقہ اپنا رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی نماز پڑھتے تھے تو کبھی مارنے کی کوشش کرتے، کبھی گندگی ڈال دیتے، کبھی وہاں آ کے شور مچانے لگتے، کبھی آپ پر حملہ کر دیتے۔ اگر عبادت محفوظ حالت میں کرنی ہوتی نبی وہاں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے، چونکہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ صوفیوں نے، یہ بدعتیوں نے مسجد کو چھوڑ کر باقاعدہ عبادت کے لیے خانقاہیں بنا لی، کہ مسجد میں عبادتیں نہیں ہوتی، خانقاہوں میں عبادتیں ہوتی ہیں، اور خانقاہوں میں بند کمروں میں اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر اس طریقے سے عبادت کیا جاتا ہے جو طریقہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ جیسی عبادت آپ کو نبی نے دی ہے آپ ویسی عبادت کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ میں اب ہمیشہ روزے سے رہوں گا، راتوں میں نمازیں پڑھتا رہ جاؤں گا اور عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، تو نبی نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں، میرا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کر دو، بیویوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، نیند کو اپنے اوپر حرام مت کرو، دن میں کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور آخری بات، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، حلال اور طیب، حلال اور طیب۔ حلال ہے، آپ نے چوری سے، قبضہ کر کے، غصب کر کے، جھوٹ بول کے ایسے نہیں کمایا، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، اور وہ طیب ہے، وہ حرام نہیں ہے، نجس جانور نہیں ہے، حرام جانور نہیں ہے، حرام غذا نہیں ہے، وہ حلال غذا ہے، حلال غذا ہے۔ ایسی چیزیں آپ کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے اس اللہ سے ڈرو۔ اب اگر اس اللہ پر، اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا تو پھر اس کا ڈر تمہارے اندر ہوگا۔ اس پر اگر ایمان نہیں ہے اس کا مطلب اس کا ڈر تمہارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔